رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام انوار رمضان۔ رمضان سن ہجری کا 9واں مہینہ ہے۔ اس کو انوارات کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس میں کئی طرح کی روشنیاں ہیں جو انسان کے باطن کو منور کرتی ہیں اور اس کے اندر کے اندھیروں کو دور کرتی ہیں، اور یہ روحانی پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور جب اندر کا انسان روشن ہوتا ہے تو اس کا ظاہری طرز عمل بھی نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ان انوارات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں عام عبادات کے علاوہ کچھ خصوصی عبادات کا بھی حکم دیا ہے۔ رمضان کی برکتیں۔ رمضان المبارک قمری سال کا 9واں مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں اس ماہ مبارک کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور بے شک صبر کرنے والوں کو ہی ان کا ثواب بغیر گنتی کے بھرپور دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث نبوی میں ارشاد ہے، ماہ رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، اس میں اہل ایمان کی روزی فراخ کر دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ ایک اور جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو ماہ رمضان میں اپنے غلام کے ساتھ روزے اور رمضان کی وجہ سے نرمی کرے گا تو اللہ اس کی مغفرت کر دے گا اور اس کو دوزخ سے نجات عطا فرما دے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو لوگ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں وہ اپنے ہر ماتحت پر روزے کی حالت میں کام کے معاملے میں نرمی کر کے اجر الہی پا سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کا غلام ہو، اولاد ہو، بیوی ہو یا کوئی بھی ماتحت ہو۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس پر سے کام کی مشقت کو کم کرنے سے اسے روزے اور رمضان کے ساتھ لگاؤ پیدا ہوگا اور اس کا اجر نرمی کرنے والوں کو بھی ملے گا۔ ایک اور جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی فضیلت کو یوں بیان فرمایا ہے، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان المبارک میں درج ذیل 5 باتیں عطا ہوئیں جو پہلے کسی امت کو نہیں ملی۔ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ رمضان میں متکبر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ فرشتے روزے دار کے لیے افطار تک دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ رمضان میں ہر روز اللہ تعالیٰ جنت کو آراستہ کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ جلد میرے بندوں پر سے تکلیف اور کمزوری دور ہو جائے گی۔ رمضان کی آخری رات میں سب روزے داروں کو بخش دیا جاتا ہے۔ رمضان میں جہاں بے شمار رحمتیں برکتیں ہیں، وہیں اس ماہ مبارک کے ہمارے انفرادی اجتماعی زندگی پر جسمانی، روحانی، اخلاقی، ظاہری، باطنی غرض بے شمار مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تاہم عموماً ہم اپنی آنکھوں سے نظارہ کرتے ہیں اور دل و دماغ سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی ہمارے معاشرے میں ہر طرف نیکی اور بھلائی کا نور پھیل جاتا ہے۔ مسجد سے اذان کی صدا بلند ہوتے ہی وہ لوگ جو سارا سال مسجد و نماز سے دور رہتے ہیں، اپنے سروں پر ٹوپیاں لگائے، رومال اوڑھے پورے خلوص کے ساتھ مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں۔ نیکی کے اس موسم میں انسان کو خود ہی لہولاب اور دیگر برائیوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور اس کا رجحان نماز روزے کی طرف مسلسل بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ان مبارک دنوں میں سال بھر گناہ کرنے والے لوگ اللہ سے رحمت و مغفرت طلب کرتے ہیں اور ایک عجب نورانی منظر دکھائی دیتا ہے۔ کتنے ہی لوگ اس ماہ کی برکت سے ہمیشہ کے لیے نمازی اور نیک بن جاتے ہیں۔ گویا رمضان میں اتنی زیادہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں جو ہماری عقل و شعور سے بھی زیادہ ہیں۔
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرے کہ کاش سارا سال رمضان ہی رہے۔ یہ تو تھا رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا تھوڑا سا تذکرہ، مگر یہ مہینہ اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ اس میں کئی عظیم شخصیات کا وصال ہوا۔ اس کے علاوہ اس مہینے سے کئی اہم تاریخی واقعات بھی منسوب ہیں۔ اس ماہ مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال باکمال ہوا۔ اسی ماہ کی 10 تاریخ کو 3 اہم واقعات ہوئے، جن میں سے پہلا فتح مکہ کا تھا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور بغیر کسی جنگ و جدال کے مکہ فتح کر لیا۔ اسی طرح 10 رمضان کو عظیم جرنیل محمد بن قاسم فاتح سندھ کی حیثیت سے اس سرزمین میں داخل ہوا اور سندھ کو فتح کر لیا، جس کے بعد سندھ کا خطہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا اور سندھ باب الاسلام کہلایا۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو جنگ بدر ہوئی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 صحابہ کرام کے ساتھ مقام بدر پہنچے اور اللہ کی مدد کے ساتھ کفار مکہ کے بہت بڑے لشکر جرار کو شکست دی۔ یہ کفر و اسلام کے درمیان پہلا معرکہ تھا۔ رمضان کا ایک اور اہم واقعہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال باکمال ہے۔ اسی لیے ہر سال 17 رمضان کو یوم بدر اور یوم عائشہ پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ منائے جاتے ہیں۔ اسی ماہ کی 21 تاریخ کو چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شہادت کے درجے پر فائز ہوئے اور ہر سال 21 رمضان کو یوم علی منایا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی تاخیراتوں میں اللہ کا آخری کلام قرآن پاک لوح محفوظ سے پورا کا پورا آسمان دنیا پر نازل ہوا اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے لگ بھگ 23 سال کے عرصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ علماء کا اتفاق 27 رمضان پر ہے، اسی لیے ہر سال 27 رمضان کو یوم نزول قرآن منایا جاتا ہے۔ اور ہم جس سرزمین پاک پر رہتے ہیں، جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، اس ملک کو آزادی بھی رمضان کے مہینے میں ہی دیکھنے کو ملی۔